بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ موضوع پہ مسح کرنے کا بیان ہے۔ دیکھیں موزہ کیا ہوتا ہے۔ موزہ آج کل کی ساکس نہیں ہوتی، جو آج کل کپڑے کی جرابیں ہوتی ہیں، کپڑے کی جرابیں ہوتی ہیں، یہ موزہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ موزہ کہتے ہیں چمڑے کے موزے کو، چمڑے کا موزہ ہوتا ہے جو کہ عام طور پہ سردی میں پہنا جاتا ہے، اس کو واقعتاً موزہ کہتے ہیں۔ تو شریعت میں اجازت ہے کہ اگر آپ نے پاؤں پہ چمڑے کا موزہ پہنا ہوا ہے تو آپ پاؤں دھونے کی بجائے چمڑے کے موزے کے اوپر مسح کر لیں، شریعت میں اس کی اجازت ہے، لیکن اس کی کچھ شرائط ہے۔ شرائط اس کو سمجھ لیجئے۔ موزے پہننے کے بعد جب وضو توڑنے والی کوئی چیز پیش آئے، اس وقت موزہ پہننے والا کامل طہارت کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے جی۔ موزے پہننے کے بعد جب وضو توڑنے والی کوئی چیز پیش آئے تو اس وقت موزہ پہننے والا کامل طہارت میں ہو۔ مثلاً فجر میں وضو کیا اور وضو مکمل کر کے موزہ پہن لیا، ٹھیک ہے۔ اب اس موزے کو پہنا ہوا تھا کہ اشراق کا وقت ہوا تو یہ بندہ اشراق کی نماز پڑھ کے سو گیا، سویا، وضو ختم ہو گیا، وضو ختم ہوا، اب ظہر کے وقت اٹھا ہے تو اس نے موزے پہنے ہوئے ہیں۔ جب موزے پہنے ہوئے ہیں تو آپ وضو کرے اور موزوں پہ مسح کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ موزے پہننے کے بعد اتارے نہیں۔ اب جب اس کا وضو ٹوٹا ہے تو اب وضو ٹوٹنے کے بعد موزوں کے اوپر مسح کر سکتا ہے۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ نمبر 2، جنابت اور ناپاکی لاحق نہ ہو، یعنی حدث اکبر ہو، حدث اصغر نہ ہو، یعنی غسل واجب نہ ہو ایسے بندے کے اوپر۔ غسل واجب ہے تو پھر موزے اتار کے دوبارہ نہانا پڑے گا۔ موزہ ایسا ہو جس سے ٹخنے ڈھکے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے۔ موزہ ایسا اتنا بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ٹخنے اس کے اندر خود بخود ڈھکتے ہیں، موزے میں ٹخنے ڈھکے ہونے چاہیے۔ موزہ چمڑے کا ہونا چاہیے، یہ یاد رکھیں، چمڑے کا ہو یا ریگزین کا ہو یا اتنے موٹے کپڑے کا ہو کہ وہ پھٹتا نہ ہو۔ تفصیلات ہیں آگے۔ موزے چمڑے کے ہوں، جراب پر مسح جائز نہیں ہے، ہاں اگر مجلد اور منعل، یعنی جراب تو ہے لیکن اس کے اوپر چمڑا چڑھایا ہوا ہے، یا منعل وہ اتنی موٹی جراب ہے جس پر چمڑا چڑھا ہو یا صرف نیچے چمڑا لگا ہوا ہو، یعنی اس کے جراب تو ہے لیکن موٹی ہے، اس میں جو نیچے کا ایریا ہے، ادھر نیچے کے ایریا میں یہاں تک چمڑا لگا ہوا ہے اور اوپر جو ہے اس کے کپڑا ہے، ٹھیک ہے، تو جائز ہے۔ موزہ اتنا پھٹا ہوا نہ ہو کہ چلنے سے پاؤں کی 3 انگلیوں کے بقدر کھل جائے۔ مسح موزے کی اوپر کی سطح پہ، یعنی یہ اوپر والی سطح ہے یہاں کرنا، ایسا نہیں ہے کہ نیچے والی سطح پہ کریں۔ کم از کم 3 انگلیوں کی مقدار مسح کرنا، ٹھیک ہے، یعنی 3 انگلیاں، یہ ہاتھ کی 3 انگلیاں ہیں، ٹھیک ہے، یہ انگوٹھا ہے، ٹھیک ہے، تو ان 3 انگلیوں سے کو گیلا کر کے بہتر ہے موزے کے اوپر پھیر دیں، یہ مناسب ہے، یعنی موزے کی یہ جو سطح ہے یہاں سے کھینچے اور یہاں تک لے آئے، بس اس طریقے سے پھیر لیں، یعنی ہاتھ کو اوپر پھیر دیں، یعنی گیلا ہاتھ پہ دیں، کم از کم 3 انگلیوں کی مقدار مسح کرنا بتایا۔ اب کچھ مسائل سمجھ لیجئے۔ اگر کسی کا وضو نہ ہو، وہ موزہ پہن لے تو اس پر مسح جائز نہیں ہے، شرط ہے کہ وضو کر کے موزہ پہنے گا۔ اسی طرح صرف پاؤں دھو کر موزے پہن لی اور باقی وضو نہیں کیا تب بھی مسح جائز نہیں ہے۔ اگر پاؤں دھو کر موزے پہنے پھر وضو مکمل کر لیا، اس کے بعد وضو ٹوٹا تو مسح جائز ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر پاؤں دھو کر موزے پہن لیے اس کے بعد باقی وضو کرنا شروع کیا مگر ابھی وضو مکمل نہ کیا تھا کہ وضو ٹوٹ گیا تو بھی مسح جائز نہیں ہے، بات واضح ہے۔ اگر وضو کر کے موزے پہن لیے پھر وضو ٹوٹ جائے تو وضو کرتے وقت موزوں پر مسح کر لینا درست ہے۔ وضو کر کے موزے پہن لیے، ٹھیک ہے، پہن لیے، اس کے بعد پھر وضو ٹوٹ گیا تو وضو کرتے وقت موزوں پر مسح کرنا درست، یعنی بلکہ تھوڑی سی دیر، اگر موزہ اتار کا پاؤں دھوئے تو زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے جی۔
مسح کا مسنون طریقہ، سنت طریقہ سمجھ لیجیے۔ موزوں پر مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ کی انگلیاں تر کر کے آگے کی طرف رکھیں اور ہتھیلی موزوں سے الگ رکھیں، پھر ان کو کھینچ کر ٹخنے کی طرف لے جائے۔ اگر انگلیوں کے ساتھ ہتھیلی بھی رکھ دے اور ہتھیلی سمیت انگلیوں کو کھینچ کر لے جائے تو بھی درست ہے، البتہ سنت طریقہ اوپر والا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی مسح کیا ہے، یعنی یہ آپ کا آپ نے موزہ پہنا ہوا ہے تو یہاں تک اس کو لے کے جانا ہے، میں نے اوپر تک بتایا تھا جو کہ غلط ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک لے کے جانا ہے، ٹھیک ہے، یعنی پاؤں کا ظاہری حصے تک لے کے جانا ہے۔ اگر کوئی الٹا مسا کرے یعنی ٹخنے کی طرف سے کھینچ کر انگلیوں کی طرف لائے تو بھی جائز ہے، لیکن مستحب کے خلاف ہے۔ ایسے ہی اگر لمبائی میں مسا نہ کرے بلکہ موزے کی چوڑائی میں مسا کرے تو بھی درست ہے، لیکن مستحب کے خلاف ہے۔ اگر تلوے کی طرف یا ایڑی پر یا موزہ کی دائیں بائیں مسا کرے تو یہ درست نہیں ہے۔ تلوے کی طرف یا ایڑی پر یا موزہ کے دائیں بائیں مسا کرے تو یہ درست نہیں ہے، یعنی ادھر ادھر مسا کر لیے اس طرف مسا کر لیے درست نہیں ہے۔ اگر پوری انگلیوں کو موزے پر رکھا اگر پوری انگلیوں کو موزے پر نہیں رکھا بلکہ فقط انگلیوں کا سرا موزے پہ رکھا، انگلیاں کھڑی رکھی تو مسا درست نہیں۔ البتہ اگر انگلیوں سے برابر پانی ٹپک رہا ہو جس سے بہہ کر 3 انگلیوں کے برابر پانی موزے کو لگ جائے تو درست ہے۔ آسان مسائل ہیں، سمجھ لیجیے۔ مسح میں مستحب تو یہ ہے کہ ہتھیلی کی طرف سے مسح کرے، اگر کوئی انگلیوں کی پشت کی طرف سے مسح کرے تو بھی درست ہے، ٹھیک، یعنی سامنے والے حصے سے مسح کرنا ہے، ہاتھ کے پچھلے حصے سے نہیں کرنا، لیکن کر لیا تو ہو جائے گا۔ اگر کسی نے موزے پہ مسح نہیں کیا بلکہ بارش برستے وقت باہر نکلا، بھیگی گھاس پر چلنے سے موزہ بھیگ گیا تو بھی مسح ہو گیا۔ اگر جراب کے اوپر موزہ پہنے ہیں تو تب بھی موزوں پر مسح درست ہے۔ بوٹ پر مسح جائز ہے بشرطے کہ پورے پاؤں کو ٹخنوں سمیت چھپائے ہوں اور اس کا چاک کھلا ہوا حصہ تسمے سے بندھا ہوا ہو کہ پاؤں کی اتنی کھال نظر نہ آئے جتنی مسح سے مانے ہے، جیسے فوجی بوٹ ہوتے ہیں، فوجی شوز ہوتے ہیں نا، یہ فوجی شوز ہوتے ہیں تھوڑا، ٹھیک ہے جی۔ اب بات سمجھ میں آ گئی تو اس کے فرائض کو سمجھ لیجیے۔ ہاتھ کی 3 انگلیوں کے برابر موزے پر مسح کرنا فرض ہے، یعنی ہاتھ کی 3 انگلیاں موزے پہ رکھی جائیں تو جتنا حصہ بنتا ہے، جیسے یہ پورا ہاتھ ہے نا، یہ ہاتھ ہے تو اس کی یہ انگلیاں، ٹھیک ہے، یہ انگوٹھا ہے، یہ 4 انگلیاں، تو ان میں 3 انگلیاں، یہ جو 3 انگلیاں ہیں ان 3 انگلیوں کا جتنی جگہ پہ رکھا تو اتنا حصہ، کتنا حصہ ہوا جناب، یہ کتنا حصہ ہوا، دیکھیں یہ اتنا حصہ ہوا، تو اتنا حصے کا مسح فرض ہے، ٹھیک، یعنی اس سے کم پر مسح درست نہیں ہے۔ موزے کے اوپر کی طرف مسح کرے، تلوے کی طرف مسح نہیں کرنا، یہ 2 چیزیں فرائض میں سے۔ اب ذرا سمجھ لیں کہ جن صورتوں میں مسح درست نہیں، اگر موزہ اتنا چھوٹا ہو کہ ٹخنے موزے کے اندر چھپے ہوئے نہ ہو تو مسح درست نہیں ہے۔ جب موزہ اتنا پھٹ گیا ہو کہ چلنے میں پاؤں کی چھوٹی 3 انگلیوں کے برابر کھل جائے تو، یعنی پاؤں کی چھوٹی 3 انگلیاں، پاؤں کی انگلیاں ہوتی ہیں تو یہ اس طرف کی 3 انگلیاں، ٹھیک ہے، چھوٹی 3 انگلیوں کے برابر کھل جاتا ہے تو اس پر مسح درست نہیں ہے۔ اس سے کم کھلتا ہو تو دوسرے کونے سے تھوڑا سا پھٹا ہوا ہے نظر آ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر موزے کی سلائی کھل گئی لیکن پاؤں نظر نہیں آیا تو مسح درست ہے۔ اگر دیکھیں اگر جراب بھی نظر آئے گی تو تب بھی وہی مسئلہ ہے، یعنی پاؤں کھل گیا ہے، اب مسح درست نہیں ہے۔ اگر چلتے وقت 3 انگلیوں کے برابر پاؤں نظر آتا ہے اور نہ چلنے کی حالت میں نظر نہیں آتا تو مسح درست نہیں ہے۔ اگر موزے میں دیکھیں آگے سے پھٹا ہوا تھا اور 3 انگلیاں باہر نکل جاتی ہیں، ویسے نظر نہیں آتی تو مسح درست نہیں۔ اگر ایک موزہ میں 2 انگلیوں کے برابر پیر کھل جاتا ہے، دوسرے موزے میں 1 انگلی کے برابر تو مسح جائز ہے کیونکہ ایک موزے میں 3 انگلیاں۔
اگر ایک ہی موضوع میں کئی جگہ پھٹاؤ سب جگہ ملا کر 3 انگلیوں کے برابر کھل جاتا ہے تو مسا جائز نہیں ہے، اگر کم ہو سب ملا کر پوری 3 انگلی کے برابر نہیں تو مزہ درست ہے۔ اللہ اکبر، پاؤں کی 3 انگلیاں مراد بھی، لا الہ الا اللہ۔ اگر کوئی موضع پر مسا کرنا شروع کرے، آپ دیکھیں مدت سمجھ لیں، ایک دن ایک رات گزرنے سے پہلے مسافر ہو جائے تو 3 دن 3 رات تک مسا کرتا رہے۔ اگر سفر کو شروع کرنے سے پہلے ایک دن گزر جائے تو مدت ختم ہوگی، پاؤں دھو کر دوبارہ موزہ پہنے۔ دیکھیں جی، مسافر کی مدت ہے 3 دن اور مقیم کی مدت ہے 1 دن 1 رات۔ 3 دن 3 رات مسافر کو اجازت ہے کہ وہ موزہ نہ اتارے بلکہ اوپر مسا کرتا رہے، اور جو مقیم ہے وہ 1 دن 1 رات۔ اگر سفر میں مسا کرنا شروع کیا، 1 دن 1 رات پورا ہونے کے بعد مقیم ہو گیا تو اب موزہ اتار دے۔ اب اس پر مسا درست نہیں ہے۔ ہمارے لیے تو یہ اتنے بڑے مسائل نہیں ہیں، لیکن وہ لوگ جو کینیڈا وغیرہ میں رہتے ہیں اور رشیا میں رہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں اس کے اندر، ان کے لیے پاؤں دھونا ایک عجیب مشکل سا کام ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایسی جو لوگ سچن رہتے ہیں یا ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں ان کو خاص طور پہ ہمارے فوجی ہی جاتے ہیں تو ان کے لیے یہ اجازت ہوتی ہے، چونکہ وہ مسافر بھی ہوتے ہیں نارملی، تو وہ 1 دن 1 رات ڈیوٹی ہوتی ہے، 3 دن 3 راتیں ڈیوٹی ہوتی ہے، برف پر اٹھنا ہوتا ہے، بیٹھنا ہوتا ہے، اگرچہ وہاں پہ خیمے ہوتے ہیں جس کے اندر کا درجہ حرارت کم زیادہ ہوتا ہے، نہیں 15-20 ان کا درجہ حرارت عام طور پہ 35 ہوتا ہے، یعنی اچھی خاصی اندر گرمی ہوتی ہے۔ اگر 1 دن 1 رات پورا نہیں ہوا اور 1 دن 1 رات پورا کر لے، اس سے مسا درست نہیں۔ کسی نے تیمم کی حالت میں موزے پہنے تو ان موضوع پر مسا نہیں کر سکتا، چاہے وہ تیمم صرف غسل کا ہو یا وضو اور غسل دونوں کا ہو۔ تیمم کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ مسا کرنے والے کے لیے غسل کرنے والے کے لیے مسا جائز نہیں، یعنی اس کو غسل، جس کے اوپر غسل واجب ہے، اب وہ ایسا نہیں ہے کہ موزے پہن کے اس کے اوپر مسا کر لے گا، نہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ مسے کی مدت، سفر میں 3 دن 3 رات تک، سفر میں 3 دن 3 رات تک موزوں میں مسا درست سے بتا چکا ہوں۔ جو سفر میں نہ ہو اس کے لیے 1 دن 1 رات۔ جس وقت وضو ٹوٹا ہے اس وقت سے 1 دن 1 رات، یعنی اگر 8 بجے وضو ٹوٹا ہے تو اگلے دن 8 بجے تک، ٹھیک ہے، 3 دن 3 رات کا حساب۔ جس وقت موزہ پہنا ہے اس وقت سے نہیں ہے، جیسے کسی نے زہر کے وقت وضو کر کے موزے پہنے، پھر سورج غروب ہوتے وقت اس کا وضو ٹوٹا تو اگلے دن سورج ڈوبنے تک مسا درست ہے۔ سفر میں تیسرے دن کی سورج ڈوبنے تک، جب سورج ڈوب گیا تو مسا کرنا درست نہیں رہا۔ مسا توڑنے والی چیزیں، جو چیزیں وضو کو توڑ دیتی ہیں اس سے مسا بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ موزوں کو اتارنے سے بھی مسا ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کسی کا وضو نہیں ٹوٹا لیکن اس نے موزے اتار دیے تو مسا ختم ہو گیا، آپ پاؤں دھوئے ہیں، لیکن پورا وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب اگر ایک موزہ اتار دیا تو دوسرا موزہ بھی اتار کر دونوں پاؤں دھونا واجب ہے۔ اگر مسا کی مدت پوری ہوگی تو بھی مسا ختم ہو جاتا ہے۔ اگر وضو نہ ٹوٹا تو موزہ اتار کر دونوں پاؤں دھوئے۔ پورے وضو کا دہرانا واجب نہیں ہے، اگر وضو ٹوٹ گیا تو موزہ اتار کر پورا وضو کرے گا۔ اگر مسئلہ نمبر 24 دوبارہ دیکھ لیں، اگر مسے کی مدت پوری ہو گئی تو مسا ختم ہو جائے گا، لیکن 24 گھنٹے گزرنے کے بعد وضو نہیں ٹوٹا تھا اس کا، تو موزہ اتار کر دوبارہ پاؤں دھوئے۔ ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن مسئلے کی حد تک آپ کو بتایا جائے۔ پورے وضو کا دہرانا واجب نہیں، لیکن اگر وضو ٹوٹ گیا تھا، وہ ڈیفینیٹلی ٹوٹ جاتا ہے 24 گھنٹوں میں، کوئی ایسا تو نہیں نا، تو وضو ٹوٹ گیا تو موزے اتار کر پورا وضو دوبارہ کرے گا۔ یا اللہ، موزوں پر مسح کرنے کے بعد پاؤں پر پانی پڑ گیا جس کی وجہ سے موزوں کے اندر پانی چلا گیا، سارا پاؤں آدھے سے زیادہ بھیگ گیا تو بھی مسح باطل ہو گیا۔ دوسرا موزہ بھی اتار کر دونوں پاؤں دھوئے۔ پانی کا اکثر حصہ کسی طرح دھل گیا، پاؤں کا اکثر حصہ کسی طرح دھل گیا تو موزے اتار کر پاؤں دھونا چاہیے۔ عام طور پہ موزے پہنے ہوتے ہیں وہ گیلے ہو جاتے ہیں، اندر ایسا لگتا ہے کہ اب پاؤں گیلا ہو گیا، لیکن وہ پاؤں اصل میں گیلا نہیں ہوتا، دھلا نہیں ہوتا، پاؤں پانی کا اثر ہوتا ہے، کوئی حرج نہیں ہوتا۔ معذور کا وضو جیسے نماز کا وقت ختم ہونے سے ٹوٹ جاتا ہے، ویسے ہی مسا بھی باطل ہو جاتا ہے۔
معذور کا وضو وضو نماز کا وقت ختم ہوا، اس کا وضو ختم ہو گیا، جیسے ہی اس کا وضو ختم ہوا تو ایسے ہی اس کا مسح بھی ختم ہو گیا۔ اسی طرح موزے اتار کر پاؤں دھونا واجب ہے، البتہ اگر کسی کو کوئی مرض وضو کرنے اور موزے پہننے کی حالت میں نہ پایا جائے تو صحیح آدمیوں کی طرح سمجھا جائے گا۔ اس مسئلے کی مزید وضاحت یہ ہے، سمجھ لیں۔ یہ اللہ کرے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے، مسائل باریک ہیں، سمجھنے والے ہیں آسان، تھوڑا سا دھیان لگا کے سمجھیں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو دوبارہ پوچھ لیں، 100 بار پوچھ لیں، کئی بار پوچھیں۔ یہ مسائل ہیں اور بڑی ضروری چیزیں ہیں۔ جتنے وقت میں اس نے وضو کیا، موزے پہنے، اتنے وقت میں اس کی وہ بیماری جس کی وجہ سے معذور کرایا گیا نہیں پائی گئی۔ لیکن دوبارہ نمبر 27 نمبر سمجھے، معذور کا وضو۔ معذور وہ ہوتا ہے جس کو ایسی بیماری ہو جس سے وضو برقرار نہیں رہتا۔ پیچھے ہم معذور کے احکامات پڑھ چکے ہیں، خاص طور پہ میں نے اس دن کہا تھا ان مسائل کو سمجھیں۔ ان مسائل کے اندر بڑے بڑے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ جتنے وقت میں اس نے وضو کیا، موزے پہنے، اتنے وقت میں وہ بیماری جس کی وجہ سے وہ معذور قرار پایا نہیں پائی گئی۔ کہاں چلا گیا؟ ہاں، نماز کا وقت ختم ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ویسے ہی مسح بھی باطل ہو جاتا ہے۔ اس پر موزے اتار کر پاؤں دھونا واجب ہے، البتہ اگر اس کا مرض وضو کرنے اور موزے پہننے کی حالت میں نہ پایا جائے تو وہ صحیح آدمیوں کی طرح سمجھا جائے گا۔ اب اس کی دو حالتیں ہیں۔ نمبر 1، جتنے وقت میں اس نے وضو کیا اور موزے پہنے، اتنے وقت میں وہ بیماری جس کی وجہ سے معذور قرار دیا گیا نہیں پائی گئی، یعنی اس کو استحاضے کا مسئلہ ہے، لیکن جتنے وقت میں اس نے وضو کیا اتنے وقت میں اس کو بیماری نہیں پائی گئی۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ عذر کے اس پورے وقت یا اس کے حصے میں پایا گیا، وہ عذر اس کے پورے وقت یا کسی حصے میں پایا جائے تو دونوں صورتوں کو حکم الگ ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ نماز کا وقت نکلنے سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، چونکہ اس نے موزے مکمل طہارت میں پہنے اس لیے مسح نہیں ٹوٹے گا۔ تندرست لوگ اس طرح اقامت کی حالت میں 1 دن اور 1 رات، سفر کی حالت میں 3 دن 3 رات مسح کرے گا۔ یعنی اگر اس کو استحاضہ ہوتا تھا تو اب اس نے موزے پہنے 2 بجے، ٹھیک ہے، اور 4 بجے عصر کا وقت داخل ہو گیا، ٹھیک ہے، اور 4 بجے عصر کا وقت داخل ہوا، 5 بج گئے، اور اس کا وضو ٹوٹا 6 بجے، تو اس معذور کا مسح علی الخفین کل 6 بجے تک چلے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسرا مسئلے میں اس نے 2 بجے موزے پہنے اور اس کا عذر جاری تھا، ٹھیک ہے، یعنی خون اس کا جاری تھا۔ 4 بجے عصر کا وقت داخل ہوا، جب عصر کا وقت داخل ہوا تو اس کا موزے کا مسح بھی ختم ہو گیا، اس کا وضو بھی ختم ہو گیا۔ اگلے دن 4 بجے تک وضو مسح کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ دوسری صورت کا حکم یہ ہے کہ نماز کا وقت ختم ہونے سے جس طرح اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اس طرح مسح بھی ٹوٹ جاتا ہے، موزے اتار کر پاؤں دھونا پڑیں گے۔ بڑا اہم مسئلہ، پوری دنیا کے اندر یہ مسئلہ گردش کر رہا ہے۔ بہت سے لوگ اس مسئلے کو غلط بیان کرتے ہیں، حتیٰ کہ یہ یہاں تک ہوتا ہے کہ آپ کسی جگہ پر ہو تو آپ جلدی سے جرابیں پہنو، ان کے اوپر مسح کرو، پھر جرابیں اتارو اور چلو جی آپ کا وضو ہو گیا۔ آپ کو شوز اتارنے کی ضرورت نہیں، آپ کو جوتا اتارنے کی ضرورت نہیں، جرابیں پہنی بس اسی کے اوپر مسح کیا، پاؤں سے جوتا اتارنے کی ضرورت نہیں، آپ کے دفتر کی سہولت اس میں وغیرہ۔ غلط کرتے ہیں، جرابوں پہ مسح کرنا درست نہیں، البتہ جرابوں پہ مسح کرنا درست نہیں، البتہ اگر ان پر چمڑا چڑھا دیا گیا ہو یا سارے موزے پر چمڑا نہ ہو بلکہ صرف تلوے پر چمڑا چڑھا دیا گیا ہو، یا بہت سخت اور موٹے ہوں کہ بغیر کسی چیز کے باندھے ہوئے ٹھہر جاتے ہوں، یعنی یہ کپڑے کے موزے، ٹھیک ہے، تو ان کو پہن کر 3 یا 4 میل چلا جا سکتا ہو تو ان سب صورتوں میں جراب پر مسح درست ہے۔
ٹھیک ہے، لیکن عام طور پہ ایسی جرابیں نہیں پائی جاتی ہیں۔ ساؤتھ افریقہ کے ہمارے ایک ساتھی ہیں، وہ آئے تھے پاکستان میں، اور انہوں نے اتنی موٹی جراب لائے تھے کہ وہ واقعتاً اس کے اوپر یعنی اس کو آ، وہ ہوتا تھا، یعنی وہ پھٹتے نہیں تھے۔ اسی طریقے سے پچھلے دنوں میں نے بھی چند ساتھیوں کے پاس ایسی کالے موٹے موزے دیکھے، لیکن ان میں پانی نفوذ کر جاتا تھا۔ جب پانی نفوذ کر جاتا تھا تو پھر ظاہر بات ہے وہ جراب ایسی جراب ہے جس پہ مسح کرنا درست نہیں۔ آج کل جرابوں کے تلوے پر چمڑا لگانے کے بعد بھی مسح کرنے میں فقہا کا اختلاف ہے، اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ اس پہ مسح نہ کیا جائے۔ برقع اور دستانوں پر مسح درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ تو موضوع کی بات ہوگی۔ آگے پٹی اور پلستر، یعنی کسی کا بازو ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے اوپر پلستر ہوتا ہے، اور کسی کو اس طریقے سے چیزیں ہوتی ہیں، اس کے بارے میں احکامات ہیں۔ دیکھیے جی، بس آج اس کو یہیں پر رکھیں، کل کے مسائل اور ہیں۔ یہ موضوع کی بات مکمل ہوگی۔ پٹی اور پلستر کا مسئلہ ہے، جس میں زخم کے اوپر پٹی لگی ہوتی ہے، سنی پلاس لگی ہوتی ہے، اس کے بارے میں احکامات انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وسلم۔